اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ جو بعد میں ایمان لائے وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ جو ہم سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کر چکے ہیں ان پر رحم کر، برکت بھیج اور ہمیں ان کے ساتھ شامل کر۔ اور وہ ان کے لیے خیر کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ایمان والوں سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں کہ میں نے ایمان والوں کے دلوں میں ایمان والوں کے لیے ود پیدا کر دیا، شدید محبت، گہری محبت۔ تو ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ ایمان والوں سے محبت ہو۔ ایک مومن سے نفرت نہیں کرتا، نہ اسے بغض رکھتا ہے، نہ اسے حسد کرتا۔ یہ تو ایمان سے خالی ہونے کی علامتیں ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ کرے۔ اب بات یہ ہے کہ بعض لوگ صحابہ کو برا کہتے ہیں، کچھ صحابہ کو فرقہ بندیوں کے چکروں میں پڑھ کر۔ انتہائی حماقت کی بات ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اگر آپ کسی سے محبت نہیں کر سکتے، نفرت بھی نہ کریں، نیوٹرل رہیں، چلیں۔ صحابہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور سب کے سب امت کے سردار، امت کے رہنما ہیں، بڑے ہیں ہمارے۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہ گار ترین شخص ہمارے دور کے نیکوکار ترین شخص سے بھی بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے نبی کا دور پایا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، براہ راست ان کے احکامات سنے اور ان کو پورا کیا۔ تو ہم تو ساری زندگی عبادت کرتے رہے، سوکھ جائیں، یعنی روزے رکھ کر اور نماز پڑھ کر فیل پا ہو جائے، ہمیں پیر ہمارے جو ہیں وہ مریض ہو جائیں، تو بھی ہم ایک صحابی کے ایک اس وقت کا اجر نہیں پا سکتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکارا اور انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسعدیک۔ تو ان کو برا کہنے کی ہماری اوقات کیا ہے؟ کوئی کہتا جی فلاں منافق تھے، کوئی کہتا جی فلاں یہودیوں کے ایجنٹ تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کو یعنی بیچ میں گواہ بنا کر انہوں نے ایسا کیا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے ایمان کی اللہ خود گواہی دیتا ہے، پھر گواہی نہیں دیتا۔ اللہ کہتا ہے اگر ان جیسا ایمان لاؤ جیسا ایمان یہ لائے ہیں تو پھر تمہیں بخش دیا جائے گا، کہ ان جیسا ایمان اللہ ہم سے مانگتے ہیں۔ ان کا ایمان اللہ نے کسوٹی بنا دیا۔ ان کے متعلق ہم جیسے اٹھ کر کہتے ہیں کہ فلاں منافق ہے، فلاں یہودی تھا، سورج میں لگے دھبا فطرت کے کرشمے ہیں، بدھ ہم کو کہیں کافر، اللہ کی مرضی ہے۔ تو لہٰذا ان کا کچھ نہیں جاتا۔ جیسے کہتے ہیں نا چاند کا تھوکا منہ پر آتا ہے۔ تو آپ پہلے بھی یہ چیز کافر کہنے کے حوالے سے آپ سن چکے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کو جب کافر کہتا ہے تو وہ ان میں سے ایک کافر ہوتا ہے۔ اگر وہ کافر نہیں جس کو کہا گیا تو اس پر کہنے والے پر آ کر پڑتا ہے یہ کفر۔ تو صحابہ کو جب کافر کسی ایک کو بھی کہا، یا یہودی یا منافق کہا، تو وہ تو نہیں ہے، بلا شک کوئی شبہ نہیں ہے، تو وہ پھر ہمارے اوپر پلٹ آئی۔ کیا ملا؟ حاصل وصول۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اقتدیتم اہتدیتم، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے، جس کی بھی، کوئی بھی ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے، اللہ اس کی فرض یا نفل عبادت قبول نہیں فرمائے گا۔ اب یہ دیکھیے، اور ہمارے لوگوں کے طریقے دیکھیے۔ اگر آپ کو کسی سے محبت محسوس نہیں ہوتی تو خدا را نفرتیں بھی مت پالیں، نیوٹرل ہو جائیں، چھوڑ دیں ان کو۔ لیکن یہ برا بھلا کہنا، نفرت رکھنا اور یعنی الزامات لگانا، یہ اپنے آپ کو دین سے نکالنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنی جانوں پر رحم کھانے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔